طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ معزز سامعین گرامی قدر، الحمدللہ ہمارے شیخ اور استاد مفتی مبشر احمد ربانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند گزارشات رکھنے کے بعد میرے بعد وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے مفصل انداز میں۔ آپ سب ساتھیوں نے، وہ مہمان ہیں، ان کا خطاب بھی سن کے جانا ہے، اور انشاءاللہ 4 تراویحاں ان کے خطاب کے بعد باقی ہوں گی۔ ہم آپ کے سامنے موت کے حوالے سے اور موت کے منظر کے حوالے سے نیکوکاروں کے جو معاملات ہیں رکھ چکے ہیں۔ برے لوگوں کے جو احوال ہیں حقیقت میں وہ نہایت سنگین ہیں اور نہایت ہولناک ہیں۔ جو برا بندہ قیامت کے دن قبر سے جب اس کو اٹھایا جائے گا، وہیں سے اس کی بے بسی کا، پہلے قبر کے بعد احوال کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ بے بسی کا، بے کسی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو قبر میں اس کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے۔ جہنم کی کھڑکی کھل جانی ہے، دوزخیوں کا لباس اس کو پہنا دیا جانا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کو موت آتی ہے، انسان کے سامنے پردہ ہٹ جاتا ہے، انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ افسوس اس زندگی کا انکار کرتا رہا جو ارب ہا ارب خرب ہا خرب برس کی جاری رہنے والی ہے، ہائے میری عقل پہ ماتم ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کیا الفاظ ہوں گے، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، ہائے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، یہی تو وہ بات ہے جس کا رحمان وعدہ کیا کرتا تھا، یہی تو وہ بات ہے جو رسول لے کے آئے۔ ہائے افسوس ہم نے ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کیا۔ ہولناکی اور وحشت ناکی کا سفر ابھی قبر سے نکلا، سامنے ایک خوفناک شکل کی سواری نہایت کریہ مخلوق کھڑی ہوگی۔ تو کون ہے؟ میں وہی ہوں جن کے اوپر ساری زندگی تو سواری کرتا رہا، میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیری بدعمالیاں ہوں، اب وقت آ گیا، دنیا میں مجھ پہ سوار رہا، آج میں تیرے اوپر سوار ہوں گی۔ اور اس کا بوجھ، اس کی حالت، اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ بدبخت آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اکیلا اس دن کی جو ہولناکی اور وحشت ہے وہی مان نہیں۔ اس کے بعد یہ سواری جب اس کے اوپر سوار ہوگی، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے گرتا پڑتا چلنا مشکل ہو جائے گا، گھسٹتا گھسٹتا میدان حشر کی طرف جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے 100 سال اس کو میدان حشر میں پہنچنے تک لگیں گے۔ وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی بعض وحشتوں کو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی گئی، نبی کریم اپنے صحابہ کو من و ان ویسے ہی بتا دیا کرتے تھے جیسے وحی اترتی تھی۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اے بندو، اے لوگو، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان ہے۔ اس آیت کا ترجمہ شاید کبھی آپ نے غور نہیں کیا، ایندھن کیوں کہا گیا، خوراک کیوں کہا گیا؟ خوراک اس لیے کہا گیا، کبھی آپ نے آگ کے اوپر مٹی کو پھینکا، ریت کو پھینکا، پتھر کو پھینکا، کیا عمل ہوتا ہے آگ کا؟ پتھر پھینکنے سے آگ بجھ جاتی ہے، ریت پھینکنے سے آگ بجھ جاتی ہے، مٹی پھینکنے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مطلب کیا؟ جس طرح تم دنیا کی آگ کو، اس کو اگر بھڑکانا چاہتے ہو، کیا پھینکتے ہو؟ لکڑی پھینک دی، کاغذ پھینک دیے۔ اگر زیادہ تیز بھڑکانا چاہتے ہو، پٹرول پھینک دیا، پٹرول آگ میں پڑتا ہے، آگ بھڑکتی ہے، آگ کی لپٹیں اوپر کو اٹھتی ہیں۔ یہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا جب پتھر پھینکا جاتا ہے یہ آگ کم نہیں ہوتی بلکہ بھڑک اٹھتی ہے۔ جیسے تم پٹرول اگر چھڑکو یا کاغذ اور لکڑی اگر پھینکو، دنیا کی آگ بھڑکتی ہے۔ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ انسان اور پتھر پھینکے جائیں یہ بجھتی نہیں بلکہ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعات بتلا رہے ہیں جبریل امین۔ یہ آگ، جہنم کی آگ ایسی ہے جس کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا یہ سفید ہو گئی، 1000 برس تک پھر بھڑکایا گیا یہ سرخ ہو گئی، 1000 برس تک پھر بھڑکایا
گیا, یہ سیاہ ہو گئی, اب اس کا شعلہ ایسا ہے نہ جلتا نظر آتا ہے نہ بجھتا ہوا نظر آتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین یہ واقعات بتلاتے, نبی کریم بے چین ہو جاتے, لوگوں کو کہتے, لوگوں تم کم ہنسا کرو, تمہیں کیا پتا, جو باتیں مجھے اب پتہ لگ رہی ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے تم ساری زندگی رو رو کے بسر کر دو. جبریل بتاتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کے رسول جہنم کے اندر ایک سوئی کے برابر بھی اگر سوراخ ہو جائے, سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو دنیا کے اوپر جتنے جن انسان چرند پرند مخلوقات ہیں اس کی گرمی کی حدت سے مر جائیں, صرف سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, غم میں آ رہے ہیں, غلاظ شداد ہیں, بڑے سخت فرشتے ہیں. اے اللہ کے رسول اگر صرف ان کی شکل دنیا والے دیکھ لیں, ان کی شکل دیکھ کے خوف سے مر جائیں, ایسی ہولناکی ہے. نبی کریم کو بتلائے جا رہے ہیں, بتلائے جا رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر کہتے ہیں بس کر دیجئے جبریل, بس کر دیجئے, ایسا نہ ہو کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے. اور بعض روایات اگرچہ ان میں ذوف موجود ہے, ترغیب کی حدیث بھی ہے, ترہیب کی حدیث طبرانی میں, وہاں پہ الفاظ پتہ کیا ہیں, جبریل امین جیسا پیغمبر یہ بات سنا کر رونا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم جبریل کو روتا ہوا دیکھ کے کہتے ہیں آپ روتے ہیں؟ کہا کبھی ابلیس بھی اللہ کا مقرب بندہ ہوا کرتا تھا, مجھے کیا پتا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں نے تو جہنم کو دیکھا ہے, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. جبریل کے الفاظ سن کے آقا دو جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, رونا شروع کر دیا. یہ دو رسول, یہ دو پیغمبر اتنی عظمتوں والے, اتنی شانوں والے, اللہ کی وحی نازل ہوئی, اے جبریل آگ کو آپ کے لیے نہیں بنایا گیا, اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آگ کا کیسا خوف, آپ آگ میں نہیں جائیں گے. ان کو تسلی تو ہوتی ہے, لیکن نبی پھر باہر نکلتے ہیں, امت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں او کم ہنسا کرو, تمہیں کیا پتا مجھے جہنم کے کیسے کیسے واقعات سنائے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں ایک بات جو کی ہے نا, میرا اور آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے, اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز وہ آگ ہے. میرے بھائیوں اللہ کی قسم, حقیقی کامیاب وہ ہے جو اس آگ کو چھوئے بغیر, اس آگ میں داخل ہوئے بغیر جنت میں داخل ہو جائے. اصل کامیاب وہ ہے جو داخل ہو کے بیچارہ سفارشوں سے نکلے گا. اس کے بارے میں صرف ایک حدیث آپ کے لیے کافی ہے کہ ایک غوطہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوش رہنے والے انسان کو اگر جہنم کا لگوایا جائے گا, 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ, 100واں حصہ, 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں جہنم سے گزارا جائے گا, وہ بندہ چیخ اٹھے گا. اللہ پوچھے گا کس لیے چیختا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نے آرام آسائش دیکھی کب سے, آدم سے لے کے قیامت تک, یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دیکھی ہیں. ایک لمحے کے 100ویں حصے میں جہنم سے گزرے گا, صرف گزرے گا تو دنیا کی ہر نعمت کو بھول جائے گا اور رب کو کہے گا اللہ لگتا ہے دنیا میں کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں, مجھ پہ تو آرام کا کوئی لمحہ آیا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کے بارے میں میرا اور آپ کا کنسپٹ کلیئر کر رہے ہیں. ڈر جائیے, رمضان آ چکا, جہنم سے آزادی کا مہینہ, ہر روز اللہ جہنم سے آزاد کروا رہا ہے. آج تاک رات ہے اور اللہ تعالیٰ آج بھی آزاد کرے گا. اللہ اگر ہم میں سے کوئی جہنمی بیٹھا اس کو آزاد کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اور میرے بھائیوں 70 گنا کا مطلب میں آپ نہیں سمجھے, ہم نے سمجھا بعض لوگوں نے کہ 70 گنا سے مراد شاید 100 کو 70 سے ضرب دیا جائے یا 1000 ڈگری کو لوہا دنیا میں پگھلتا ہے. نہیں نہیں, دنیا کی آگوں میں سے ایک آگ ہائیڈروجن کی ہے, ایک ہیلیم کی ہے, ایک پٹرول کی ہے, ایک یہ دنیا کا سورج ہے. آپ اب موازنہ کیجئے کتنے لاکھ سینٹی گریڈ کے اوپر سورج جل رہا ہوتا ہے, یہ بھی اسی دنیا کی آگ ہے. نبی کریم نے کہا جہنم کی آگ دنیا کی ہر آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس آگ سے محفوظ رکھے. ایک پتھر کی آواز نبی کریم کو آئی, صحابہ کو کہا تمہیں پتہ ہے یہ آواز کس کی ہے؟
اللہ کے رسول کس کی ہے؟ یہ جہنم کے اندر 70 برس قبل ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج اس کی سطح کو لگا، اللہ نے چاہا اس کی سطح پہ گرنے کی آواز تم کو سنا دی جائے، یہ اس پتھر کی آواز ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف جہنم کی تہ میں پہنچتے پہنچتے جہنمی کو 70 برس لگ جائیں گے۔ ایک پتھر بھی جہنم میں پھینکا جائے 70 برس لگ جائیں گے۔ یہ بدبخت، یہ نافرمان، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ بندے اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں نہیں رب کے کہے کو مانتے؟ کیوں نہیں رب کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلتے؟ اگر رب نے کہہ دیا غیر محرم کو نہیں دیکھنا تو اللہ کی قسم تم نہ دیکھو، پھر رب تمہیں عذاب دے، تم رب سے شکوہ کر لینا۔ رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ رب نے کہہ دیا میرے ساتھ شرک مت کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، جائیے شرک کے اعمال چھوڑ دیجئے، پھر رب آپ کو آگ میں ڈالے، پھر آپ اپنے رب سے شکوہ کر لینا۔ اتنا سخت عذاب ہے، اتنا شدید عذاب ہے، اس دن کی ہیبت، حدت، شدت، یہ ایک لمبا طویل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا صرف اس دن کے حوال کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ بے بس آدمی، یہ بے کس آدمی، نافرمان آدمی یہ عذابوں کو دیکھ رہا ہوگا، اسی اسنا میں جہنم کو لے کے آیا جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ جہنم کو اس دن 70,000 لگامیں ڈلی ہوں گی، 70,000 لگامیں ڈلی ہوں گی۔ کس لیے؟ تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر یہ لگامیں اس کو نہ ڈلی ہوتی، حدیث کے الفاظ ہیں ہر نیک و بد کو کھا لیتی۔ 70,000 لگاموں کے باوجود ایک ایک لگام کو بڑے بڑے طاقتور فرشتے جن کی تعداد بھی 70,000 ہوگی، ایک ایک لگام کو تھاما ہوا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ اتنی لگاموں کے باوجود، اتنے فرشتوں کو تھامنے کے باوجود جب کسی جہنمی کو دیکھے گی تکاد تمیز من الغیظ، اس کا غصہ اتنے عروج میں ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے اور مرغی کی شکل کو اختیار کرے گی، آپے سے باہر ہو جائے گی، ہر جہنمی کو ایسے چگے گی جیسے مرغی دانے کو چگتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی۔ یہ کیسی آگ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کی بھی جزیات کو بیان کیا۔ کس کے لیے؟ تیرے اور میرے لیے۔ رک جائیے، بچ جائیے، رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اللہ کی قسم توبہ کے لیے ہاتھوں کو پلا دیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا۔ ہاں، جو بندہ بار بار دعا کرتا ہے جہنم بھی پکار اٹھتی ہے، اللہ یہ بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو اسے میرے اندر نہ ڈالی، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ سب دعا کیا کرے، ہر روز کیا کرے، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ یقین مانیے اصل کامیاب صرف وہ ہے جو اس جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر۔ اور تجھے کیا پتا یہ جہنم کیا ہے؟ یہ تو نہ باقی چھوڑنے والی ہے نہ زندہ رکھنے والی ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں جو چلا گیا اس کی حالت اتنی بد ہوتی ہے گویا نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے۔ یہ صرف سامنے ہے، بندے کے اوپر وحشتیں، ہولناکیاں، ازمائشیں، نامہ اعمال تلرے، میزان قائم ہو چکا۔ میزان قائم ہونے کے بعد دائیں ہاتھ والے کی آپ نے کفیت بھی سن لی، اور بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں قرآن پاک میں عجیب الفاظ ہیں دو۔ ایک یہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو اللہ تعالیٰ نے وراء ظہری کیوں کہا؟ کہ دائیں ہاتھ والے کے بارے میں تو آ گیا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، بائیں ہاتھ کا بھی ذکر ہے، لیکن بعض جگہ جہنمیوں کا ذکر بائیں ہاتھ کی بجائے کیا کیا گیا؟ ان کو کمروں کے پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس وقت جس وقت کمروں کے پیچھے سے ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا،
وہ موت کو پکاریں گے، وہ موت کو یاد کریں گے، وہ خواہش کریں گے کاش اس نامہ اعمال کو ملنے سے پہلے ہم موت کے اندر مبتلا ہو جاتے، لیکن ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہاں پہ آپ نے سنا تھا جملہ، وہ اپنے ینقلب الی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہنسی خوشی لوٹے گا، رزلٹ دکھائے گا۔ اور کے بارے میں کیا کہا؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہی وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے گھر میں بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ پھر یہ بھی الفاظ ہے کہ جس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی یا لیتنی لم اوت کتابیا لم اوت کتابیا یا ویلتا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ۔ ما غنا انی مالیہ، میں نے تو دنیا میں بڑی دولت کمائی تھی، میں نے تو بڑے پیسے جوڑے تھے، کسی کام نہیں آئے۔ حالانکہ انی سلطانیہ، میرا تو اقتدار تھا، میرے تو بنگلے تھے، میری تو گاڑیاں تھی، میری تو بادشاہتیں تھی، میرے تو علاقے تھے، میں تو MNA تھا، میں تو وزیر تھا، کوئی بادشاہت کام نہیں آئی، کوئی بادشاہت کام نہیں آئی۔ اور مجھے نہیں تھا ادراک اور شعور کہ حساب ایسا ہوگا جس طرح یہاں پہ لیا جا رہا ہے۔ جب وہ اقرار کر لے گا نا اپنے جرم کا، اللہ تعالیٰ کیا جواب میں کہیں گے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، جکڑو، اس نے اپنے گناہ کا بھی اعتراف کر لیا، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، اس کو پکڑا جائے۔ حدیث کے اندر اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر عجیب لکھی، جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا نا خذوہ فغلوہ ہر جہنمی کے بارے میں، تو اس وقت جتنے فرشتے میدان حشر میں موجود ہوں گے اللہ کا حکم سنیں گے، خذوہ، وہ لاکھوں اربوں کی تعداد میں فرشتے اس بندے کی طرف جھپٹیں گے اور ایک آن میں تکا بوٹی کر کے، بعض روایات کے الفاظ میں سیخ کے اوپر چڑھا کے، بعض الفاظ میں تیزی سے اس کی طرف جھپٹیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ کیا کہے گا؟ اس کو 70 گز جو آیتیں پڑھی لمبی زنجیریوں میں ڈال دو۔ ایک بندے کو، ایک جہنمی کو جکڑنے کے لیے 70 گز لمبی زنجیریاں ہوں گی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نقشہ بیان کیا، کیا؟ ان میں سے ایک زنجیر۔ اور میرے بھائیوں ڈر جاؤ، یہ دنیا کی تھوڑی دیر کی نعمتیں، یہ دنیا کی تھوڑی دیر کی لذت، گناہ کتنی دیر لذت دیتا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ، 1 دن، یہ تھوڑی دیر کی لذتوں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کرنے والوں، نبی کریم نے کہا ایک جہنمی کو جو زنجیر لپیٹے میں لے گی، ایک جہنمی کو جو زنجیر لپیٹے میں لے گی، اگر اس دنیا کے اندر صرف وہ زنجیر آئے، اس کو دنیا کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم زمین اپنا توازن کھو بیٹھے گی، خلا میں گر جائے گی، اتنی وزنی ایک زنجیر ہوگی، ایک زنجیر اتنی وزنی ہوگی۔ اور ہتھوڑا ایک ہتھوڑا جو جہنم میں داخل ہوتے سار ہر جہنمی کو یہ غلاب شداد کیوں کہا گیا؟ رحم کھانے والے نہیں ہیں، ان کو چیخوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لا یعصون اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس طرح تم مرغی کو، جس طرح تم کبابوں کو سیخ پہ چڑھاتے ہو، اسی طرح جہنمیوں کو سیخوں پہ چڑھا کر اوندے منہ کے بل جب جہنم میں ڈالا جائے گا، پہلا عذاب یہ آئے گا، ایک لوہے کا ہتھوڑا ایک فرشتے نے پکڑا ہوگا، اس کے ماتھے پہ مارے گا، سارے کے سارے عضو گر کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس ہتھوڑے کے وزن کے بارے میں بھی نبی کریم نے آپ کو مجھے بتا دیا، زنجیر بھی بتائی کہ دنیا میں رکھ دی جائے
زمین کا توازن خراب ہو جائے، سپیس خلا، یہ کشش شکل ساری کی ساری اس ایک زنجیر کے وزن سے ٹوٹ جائے. اور اس ہتھوڑے کے بارے میں نبی کریم نے کہا یہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوگا، اتنا وزنی ہوگا کہ سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں کہ اس کو اٹھا لیا جائے، یہ ہتھوڑا ان سے اٹھایا نہیں جائے گا. وہ ایک ہتھوڑا جس کو فرشتے اٹھا کے جہنمی کے سر کے اوپر ماریں گے. اور اللہ معاف کرے، آپ نے قرآن پاک کے آخری پاروں کی اگر آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہو، ان لدینا انقالا و جہیم. انقالا کبھی کہا جا رہا ہے کانٹے دار خوراک، کبھی کہا جا رہا ہے لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. کبھی کہا جا رہا ہے پیپ، کبھی کہا جا رہا ہے جمی ہوئی پیپ، کبھی کہا جا رہا ہے گندی پیپ، کبھی کہا جا رہا ہے شرمگاہوں سے نکلی ہوئی پیپ، کبھی کہا جا رہا ہے گندے ابلتے ہوئے پانیوں کی پیپ، کبھی کہا جا رہا ہے پانیوں سے بھرا ہوا، کبھی کہا جا رہا ہے زری کھانا پڑے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع. ایسا زری، ایسے کانٹے دار، ایسے تھوہر کے درخت کہ جن کو کھا کھا کے بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں. بھوک اکیلی اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اس کو کہا جائے گا یہ زقوم نامی درخت ہے، اس کو کھا لے. یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، ایک ایک کھانے کے بارے میں مفسرین نے لکھا. صرف زقوم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کا ایک قطرہ قطرت صرف گر جائے کہاں پہ؟ زمین پہ. لفسدت الارض، تو پوری زمین کا سبزہ قیامت تک اگنا بند کر دے. ایک زقوم نامی پودے کا اگر ایک قطرہ اس زمین پہ گر جائے، زمین پہ کبھی سبزہ نہ اگے، اس جہنمی کو کہا جائے گا کہ اس کو کھا، اس کو کھا. اور جہنمی کے لیے اس کو کھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. فمالئون منھا البطون، اور کہا جائے گا اگر پیٹ بھرنا ہے تو اسی سے بھرنا ہے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. اتنا کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سامنے آئے گا اور اس کو کہا جائے گا اگر پیاس بجھانی ہے اسی پانی سے بجھانی ہے. حدیث کی اور روایات کے الفاظ ہیں، جب وہ اس پانی کے قریب صرف منہ کرے گا، ایک تو جہنمی کا قد و قامت بڑھ جائے گا، جس طرح جنتی کا قد آدم ہوگا اس کا اس سے بھی زیادہ قد و قامت ہوگا، تاکہ ہر جز کو جو دنیا میں آسائش اور آرام لیتا رہا چوڑا کر کے اس کا مزہ چکھے جو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا. صرف اتنا لمبا چوڑا انسان اپنے ہونٹوں کو اس پانی کے قریب کرے گا. بعض روایات کے الفاظ ابھی پیے گا نہیں، ابھی منہ سے نہیں لگائے گا، اوپر والا ہونٹ سر سے اوپر نکل جائے گا، نیچے والا ہونٹ پاؤں کے نیچے آ جائے گا. جب قطرہ پیٹ میں جائے گا آنتے پیٹ کٹ جائیں گے، پورے جسم کے اندر سے پانی ایسے نیچے گرے گا جیسے لاوا گر رہا ہے. فشاربون شرب الہیم. اور اللہ اس وقت اس کو ایسی پیاس لگائے گا جس طرح بیمار اونٹ کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پی پی کے مر جاتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے. جہنمی کو ایسی پیاس لگی ہوگی اور وہ اسی پانی سے اپنی پیاس کو بجھائے گا. معاذ اللہ. بتائیے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں ہے، ہمیں ان حدیثوں کا یقین نہیں ہے. اللہ کی قسم کیا فائدہ اس دن اپنے سامنے عذابوں کو دیکھ کر اگر اللہ پہ ایمان لانا ہے تو کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں جہنمی تنگ آ جائیں گے. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. ان کی خوراک، ان کا کھانا، ان کا لباس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک نے صرف ایک بات بیان کر دی کہ بندے کے ذہن میں کہیں یہ اشکال اور خدشہ پیدا نہ ہو جائے کہ جلد جل جائے گی. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ کہ جلد جلنے کے بعد درد نہیں ہوتی، جلد جل جائے گی، ایک دفعہ جل جانے کے بعد دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی جلد جلے گی، 40 ہاتھ موٹی جلد کو اللہ جب جلا دے گا اللہ پھر نئی جلد دے گا تاکہ یہ عذاب کو نئے سرے سے چکنا شروع کر دے. دوبارہ جلد آ جائے گی. یہ جہنمی تھک جائیں گے.
دنیا کے چھوٹے سے آرام کے لیے، انتہائی چھوٹی نعمت کے لیے اپنی دنیا کے اندر حرام کھانے والے، اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے ذرا غور کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ کی قسم یہ 60 سال کی زندگی قید خانے کی طرح بھی گزار لی جائے، اذیت اور آزمائش میں بھی گزار لی جائے، جو نعمتیں ہیں ایک لمحے میں ساری زندگی کے غم بھلا دیں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس عذاب اور دردناک حالت میں بندہ داخل ہو گیا، ادعوا ربکم، کیا کہے گا؟ جو 19 دروگے ہیں ان کو کیا کہے گا؟ ادعوا ربکم۔ ہر جہنمی کی پکار اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اپنے رب کو کہیے، پینے کو گرم پانی ملتا ہے، زقوم ملتا ہے، انکالا ملتا ہے، غسلین ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، عذاب بھگت بھگت کے تنگ آ گئے ہیں۔ یخفف عنا یوما من العذاب، رب سے کہیے ایک دن کی چھٹی دے دی جائے، ایک دن کے لیے عذاب کو ٹال دیا جائے تاکہ ہم ریسٹ کر لیں، ہم سکون کر لیں۔ اس وقت جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی، وہ یہ اللہ کو فرشتوں کے ذریعے کہہ رہے ہوں گے، جہنم کے دروغوں کے ذریعے اللہ سے کہیے ایک دن کی مہلت دے دے، ایک دن کی چھٹی دے دے، ہم تیار ہو جائیں، دوبارہ آپ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فدعوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اس دن جہنمیوں کی چیخو پکار، آہو بکا کسی بھی کام آنے والی نہیں۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اس دن ان کا صرف گدے کی طرح ہنہنانا ہی ہے، جس طرح گدھا اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے، جہنمیوں کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اس آواز سے مشابہت دی۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد فرشتے جواب دیں گے کہ پکارو پکارو، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، تمہاری پکار کو نہیں سنا جائے گا۔ جب ان دروغوں کو پکار پکار کے تھک جائیں گے، کیا کہیں گے؟ یا مالک یا مالک۔ یہ مالک اللہ نہیں ہے، یہ مالک جہنم کے جو خازن سب سے بڑے فرشتے ہیں ان کا نام ہے، جو قرآن پاک میں بھی آ گیا۔ اللہ نے جہنمیوں کا مکالمہ بھی ان سے بتا دیا، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب کو کہیے، عذاب بھگتتے بھگتتے تھک چکے ہیں، عذاب کی شدت بہت زیادہ ہے، حدت بہت زیادہ ہے، ایک دن کی چھٹی مانگی، آپ کے رب نے وہ چھٹی نہیں دی، لیقضی علینا۔ اپنے رب کو کہیے بس کر دیں، اب ہمیں موت ہی دے دیں، اب ہمیں موت ہی دے دیں۔ موت کو مجسم حالت میں ان کے سامنے لایا جائے گا، چھری کو چلایا جائے گا۔ جہنمیوں کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ آج کے بعد موت کوئی نہیں، اب ہمیشہ کے لیے کیا جہنم میں رہ جانا۔ جہنمی کچھ آزاد ہوتے جائیں گے، دل میں طمع اور حسرت پیدا ہوگی کہ شاید اللہ ہمیں بھی نکال دے۔ اللہ اعلان کرے گا تم ادھر سے نہیں نکلو گے کیونکہ تم نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا۔ ہاں، جہنم سے میں نے اس آخری جہنمی کو بھی نکال دیا ہے جس نے کبھی میری ذات کے ساتھ شرک نہیں تھا کیا۔ اب یہ جہنمی دروگے کو پکار چکے، مالک کو پکار چکے، آپس میں مشورہ بھی کریں گے، گرتے پڑتے چیختے چلاتے کہیں گے کوئی کام نہیں آیا۔ دنیا کے یہ جو جعلی خدا، جعلی سردار بنائے ہوئے تھے ان کو بھی ملامت کریں گے۔ ایک لمبا چوڑا باب ہے قرآن پاک میں، ایک ایک جز ایک ایک تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کے پاس بھی جائیں گے وغیرہ، لمبی چوڑی بات ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے چیخو پکار شروع کر دیں گے، ربنا ربنا اخرجنا منہا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب، دروغوں کو پکارا آپ جواب نہیں دیتے، فرشتوں کو پکارا آپ جواب نہیں دیتے، مالک کو کہا آپ جواب نہیں دیتے، آج آپ ہی کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس دن توحید بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن جب تم نے رب کے سارے احوال دیکھ لیے، تنہا یگانہ یکتا، اس دن اگر پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے یہ بات یاد رکھو۔ اس دنیا میں اس رب کو تنہا پکار لو، فائدے میں رہ جاؤ گے۔ اللہ کی قسم بالفرض یہ بات میں کہا کرتا ہوں،
اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ غیروں کو پکارنا جائز بھی ہے، وہ احتیاط کی وجہ سے اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دو۔ اگر پھنس گئے، قیامت والے دن پھنس گئے تو اللہ کی قسم بڑا برا پھنسو گے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک مرتبہ، صرف ایک چانس دے دے، صرف ایک مرتبہ مہلت دے دے، صرف ایک دفعہ باہر نکال دے، پھر 50 لاکھ سال نہیں، 1 ارب سال نہیں، خرب سال ہمیشہ کی زندگی دے دے، اس دنیا میں بیچ دے، خرب سال کی زندگی میں کبھی سجدے سے سر اٹھا لیا، ہمیں دوبارہ جہنم میں ڈال دیں۔ اس دن کیسی آفر کر رہا ہوگا جہنمی، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ظالموں میں تب لکھنا جب ایک مرتبہ نکال کے چانس دے دینا، اگر دوبارہ پلٹ آئے اس دردناک عذاب کی طرف تو پھر ہمیں پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کی ندا کو سنے گا، پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود ہیں، اللہ ان کو کہے گا اخسؤوا فیہا، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، آج کے بعد کسی جہنمی کو میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ براہ راست میرے سے کلام بھی کر لے۔ شٹ اپ کال، دور حاضر کے مطابق شٹ اپ کال دے دی جائے گی، جہنمی چیخ اٹھیں گے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء۔ اللہ تعالیٰ نے حجتیں تو ساری پوری کر دی، ڈالنے سے پہلے دروگے پوچھیں گے وہ کتنے ظالم ہو، وہ کتنے بدبخت ہو، اس عذاب کا تذکرہ دنیا میں نہیں تھا پتا۔ ہر جہنمی اللہ کی قسم قرآن کہتا کہے گا اس عذاب کا ذکر سنا تھا، اس عذاب کا تذکرہ سنا تھا، کسی مولوی سے سنا تھا، کسی پیر فقیر سے سنا تھا، کان میں یہ بات پڑی تھی، ایک دن عذاب آنے والا ہے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، جس طرح اللہ تعالیٰ شٹ اپ کال دے رہا ہے، دروگے بھی شٹ اپ کال دیں گے، پھر دفع ہو جاؤ، پتہ تھا نا اس عذاب کا۔ آپس میں مشورہ کریں گے، لمبا چوڑا باب ہے، بات کو ختم کرتا ہوں، آپس میں مشورہ کریں گے کہ جنتیوں کو جنت کیوں ملی، جنتیوں سے پانی بھی مانگیں گے، لمبا چوڑا باب ہے، کبھی موقع آیا انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ آپس میں مشورہ کریں گے، جنتیوں کو نا جنت صبر کرنے کی وجہ سے ملی، انہوں نے دنیا میں صبر کیا، کس سے؟ معصیت سے، حرام کھانے سے، حق کھانے سے، بھائی کا مال کھانے سے، یہ صبر کرتے رہے، صرف کیا ہوگا، دنیا بری بھی گزر جائے جنت تو ملے گی، اس بات پہ صبر کیا، ان کو جنت مل گئی۔ آپس میں مشورہ کریں گے، اگر رب کو راضی کرنا ہے نا، ہمیں یہ کلیہ سمجھ آیا ہے کہ صبر کرنا پڑے گا، اور تب کلیہ سمجھنے کا بھی کیا فائدہ، تب براہ راست رب کو پکارنے کا بھی کیا فائدہ، یہ سمجھنا کلیہ تو آج سمجھو، صبر کرتے کرتے ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے برس بیت جائیں گے، پھر جہنمی پکار اٹھیں گے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، سواء علینا، آج ہم ایک ایسے قید خانے میں پھنس گئے ہیں کہ ہمارے لیے برابر ہو گیا ہے، ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ صبر بھی فائدہ نہیں دے گا، ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کرتے کرتے شیطان کو ملامت کرنا شروع کر دیں گے، ابلیس تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا دھوکے باز ہے، تو نے ہمیں گمراہی میں ڈالا۔ وقال الشیطان، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی پورا بیان کر دیا، جب کلی الامر ہو جائے گا، جب یہ شیطان کے پاس آئیں گے، شیطان آگ کے منبر کے اوپر جہنمی کے اندر بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تمہارے رب نے دنیا میں تمہیں بتلا دیا تھا ابلیس جھوٹا ہے، ابلیس کا وعدہ جھوٹا ہے، میرے رب کا وعدہ، تیرے رب کا وعدہ سچا ہے، تم میں سے ہر بندے کو پتا تھا کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے، میں ابلیس کا وعدہ جھوٹا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے ملامت کرنے کی بجائے غور کرو اپنے اعمال کے اوپر، تم نے خود مجھے اپنا رب بنایا، تم نے خود اپنی مرضی سے میرے راستے کو اختیار کیا، میں تمہارے اوپر کوئی مسیطر نہیں تھا، کوئی دروغہ
دفعہ نہیں تھا، میں تمہارے اوپر کوئی تھانے دار مراد یہ انچارج نہیں تھا لگا ہوا کہ پکڑ پکڑ کے تم سے گناہ کراؤں، اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہو اور آج الزام میرے پہ دیتے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد جہنم میں تم نے میرے سے بھی کلام نہیں کرنا۔ آپ بتائیے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس حالت سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔